لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين محترم بھائیو بزرگو دوستو، یہ سورہ مائدہ کا پہلا رکوع ہے اور چھٹے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ نے حلال و حرام چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس زمانے کے حالات کے پس منظر میں اللہ نے مسلمانوں کو بہت قیمتی نصیحتیں دی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن یہ آیت نازل فرما کے اللہ نے دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد کو پورا کیا کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانوروں کی قسم کے چوپائے حلال کیے گئے ہیں،
سوائے ان جانوروں کے جو تمہیں آئندہ پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ یہ یاد رکھو کہ حالت احرام میں شکار کرنا تمہارے لیے خشکی کے جانوروں کا حلال نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کی علامتوں کی بے حرمتی مت کرو۔ محترم مہینوں کی بے حرمتی مت کرو۔ قربانی کے جانوروں کی ان پر جو علامتیں قلادہ باندھے جانے کی لگائی جاتی ہیں، ان جانوروں پر دست درازی مت کرو۔ اور جو لوگ اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ جا رہے ہوں، ان پر ہاتھ مت ڈالو، ان پر ظلم مت کرو۔ ہاں، جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو خشکی کا شکار کرنے کی اجازت ہے۔ اور دیکھو، اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تو اس قوم کی دشمنی میں تم ان پر ظلم کرنے کی کوشش مت کرو۔ تمہاری دشمنی ان کے خلاف ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم کے کام میں کسی کا تعاون مت کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار جانور، بہنے والا خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ایسے ہی وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو۔ ایسے ہی وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جس کو ڈنڈا مار کر مار دیا گیا ہو۔ ایسے ہی وہ جانور بھی حرام ہے تم پر جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو۔ ایسے ہی وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جو کسی جانور کی سینگ کے ذریعے زخمی ہو کر مر گیا ہو۔ ایسے ہی وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جس کو درندے کھا لیں، ہاں اگر وہ جانور زندہ ہو اور تم ذبح کر سکتے ہو تو پھر ذبح کرنے کے بعد حلال ہے۔ ایسے ہی وہ جانور بھی حرام ہیں جو بتوں کے استانے پر اور بتوں کی جگہ پر ذبح کیے گئے ہوں۔ اور ایسے ہی یہ بھی حرام ہے تم پر کہ تم فال نکالنے والے تیروں کے ذریعے فال نکالو۔ یہ سارے کام گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین کے بارے میں تم سے مایوس ہو گئے ہیں، اب وہ تم کو دین سے ہٹا نہیں سکیں گے، لہٰذا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی شکل میں نے قبول کر کے پسند کر لیا ہے۔ البتہ جو شخص سخت بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے جب کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، صرف جان بچانا مقصود ہو، تو اللہ گناہوں کو بخشنے والا بے انتہا مہربان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں، تو آپ ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ جانور بھی شکار کا تمہارے لیے حلال ہے۔ جو تم شکاری جانوروں کو اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑتے ہو
اور تم ان کو سدھائے ہوئے ہو اس طریقے پر جس طریقے پر اللہ نے تم کو ان کو سدھانے کی تعلیم دی ہے، تو یہ جانور جو تمہارے سدھائے ہوئے ہیں، یہ جس شکار کو پکڑ کر روک لیں نہ کھائیں، اس شکار کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اور اللہ کا نام لے لینا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں نکاح کر کے مسلمانوں میں سے ہوں وہ بھی حلال ہیں، اور اس قوم کی بھی پاکیزہ عورتیں نکاح کر کے حلال کی گئی ہیں جو تم میں سے پہلے کتاب دی گئی ہیں، یعنی اہل کتاب کی عورتیں، جب کہ تم نکاح میں ان کے مہر دے دیے ہو، اور تم اس طریقے سے پاک دامنی کا ارادہ کر رہے ہو، آزادانہ اپنی شہوت رانی کا ارادہ نہ ہو، اور غلط طریقے سے آشنائی پیدا کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو۔ اور جو شخص ایمان لا کر پھر ایمان کا انکار کر دے، یعنی کفر اختیار کر لے، تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، یہ سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں ایک دو آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، بہت بعد میں، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی عرفات کے میدان میں۔ البتہ پوری سورہ صلح حدیبیہ اور اس کے بعد کے زمانے کے پس منظر میں نازل کی گئی۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو احرام باندھ کر، سب اپنا اپنا عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے قربانی کے جانور لے کر نکلے، لیکن مکے کے کافروں نے آپ لوگوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ حدیبیہ نامی مقام پر آپ رک گئے۔ یہ حرم سے باہر ایک جگہ ہے حدیبیہ، وہاں پر بہت رد و قدح کے بعد صلح ہوئی، اور صلح یہ ہوئی کہ اس سال تم واپس جاؤ، آئندہ سال آنا تو عمرہ کر لینا، اور وہ بھی صرف 3 دن مکے میں رہنے کی اجازت ہوگی، اور ہتھیار اپنے ساتھ سوائے تلوار کے کوئی نہیں لا سکتے، اور تلوار بھی میان کے اندر رکھ کر لانا، کوئی اور ہتھیار نہیں لا سکتے۔ البتہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ تو اب مسلمانوں نے ممکن تھا کہ کافروں نے ہم کو مکے جانے نہیں دیا، تو اب ہم ان قبیلوں کو جو ہمارے علاقے سے گزریں گے حج کرنے یا عمرہ کرنے، ہم بھی ان کو روکیں گے، کہیں ایسا نہ ہو۔ دشمنی میں جن لوگوں نے مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکا تھا، ان کی دشمنی میں کہیں مسلمان بھی ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنے لگ جائیں، تو اللہ پاک نے یہاں بہت تاکید کے ساتھ بہت ساری چیزوں کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے یہاں سے ایک مکمل تہذیب، مکمل تمدن اور مکمل ریاست، طاقت و قوت والی عطا فرمائی ہے صلح حدیبیہ کے بعد سے۔ صلح حدیبیہ ظاہری شکل میں ایسا لگتا تھا جیسے مسلمان شکست کھا گئے ہیں، لیکن حقیقتاً یہی صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے فتح مکہ تھی۔ راستے میں جب واپس آ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے، اور سارے صحابہ غمگین تھے، اداس تھے کہ ہم بہادر لوگ ہیں، ہمیشہ اللہ کے راہ میں جان دیے ہیں، ہر چیز کی قربانی دیے ہیں، یہ دب کر صلح کیوں ہوئی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ماننے کی غرض سے خاموش تھے۔ تو بجھے ہوئے تھے بیچارے، غمگین تھے، اداس تھے۔
واپسی کے سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری سنا دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر یہ سورہ پڑھ کر سنایا اور کہا، عمر مجھ پر ایسی سورہ نازل ہوئی ہے کہ جو ان ساری چیزوں سے افضل ہے جن چیزوں پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہو، یعنی پوری کائنات سے افضل ہے، اور وہ سورہ فتح ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے یہ کوئی فتح ہے کیا؟ گئے تھے عمرہ کرنے، جا رہے واپس عمرہ بھی نہیں کر سکے، یہ فتح ہے کیا؟ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ صلح حدیبیہ شکست ہے، لیکن اللہ اس کو فتح کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، کسی کو نہیں۔ مستقبل کے بارے میں اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ صلح حدیبیہ کے صرف 2 سال کے بعد صرف 2 سال کے بعد مسلمانوں نے پورے عرب میں جو دین پھیلانے کی محنت کی، اس کی وجہ سے مسلمان اتنے زیادہ 2 سال میں ہو گئے کہ جب مکے والوں نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا، تو مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر 10,000 لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابھی 2 سال پہلے آئے تھے تو مسلمان کتنے تھے؟ صرف 14 یا 1500 تھے، بس 2000 بھی نہیں تھے، 14 یا 1500 صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اور اب صرف 2 سال میں سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو مسلمان کتنے تھے؟ جنگجو بہادر کتنے تھے؟ 10,000۔ اب مسلمانوں کو سمجھ میں آیا کہ وہ صلح حدیبیہ کیسے فتح مکہ تھی۔ تو فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ ڈر تھا کہ مسلمان کہیں جوش میں اس صلح حدیبیہ کا بدلہ نہ لینے لگ جائیں، یا مکے میں جو ان کو ستایا گیا تھا پہلے ہجرت سے پہلے اس کا بدلہ نہ لینے لگ جائیں۔ تو اللہ پاک نے اس میں بیت اللہ کی حرمت کو اور محترم مہینوں کی حرمت کو اور دوسری بہت ساری چیزیں جو اللہ کے شعار میں سے ہیں، اللہ کے دین کی علامتوں میں سے ہیں، ان کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے انصار صحابہ کا جھنڈا دیا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو ان کے قبیلے کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو وہ جوش میں کہنے لگے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سعد بن عبادہ ایسا بول رہے ہیں، تو حضور نے کہا ان سے جھنڈا چھین لو، مکے کی بے حرمتی ہم نہیں کریں گے۔ مکے میں جو اللہ کے دین کے شعار ہیں، خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، وہاں کی جو پہاڑیاں ہیں، یہ سب اللہ کے شعار ہیں، ان کی ہم حرمت کو پامال نہیں کریں گے، بے حرمتی نہیں کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا۔ حکمت دیکھو، کتنی شاندار حکمت آپ نے اختیار کی، باپ سے چھین کر جھنڈا اس کے بیٹے کو دے دیا۔ تو باپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا، ارے واہ میرے گھر ہی میں آیا جھنڈا، میرے سے لے لیے تو کیا ہوا، میرے پورے کو دیے، تو کوئی ان کو غم نہیں ہوگا۔ لیکن ان کو یہ تنبیہ ہو جائے گی کہ میں جو بول رہا تھا غلط بول رہا تھا۔ حضور نے کہا آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، انتقام لینے کا دن نہیں ہے، رحم و کرم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ نے اتنی شاندار تربیت کی ہے اس سورہ کے آغاز میں کہ مسلمان جب فتح پا جائیں گے تو فتح کے گھمنڈ اور غرور میں کہیں ظلم نہ کرنے لگ جائیں۔ ہوتا ہے کمزور دبی ہوئی مظلوم قوم جب طاقتور ہوتی ہے تو وہ اکثر ظلم کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کو مسلمانوں کو طاقتور بنانا تھا لیکن ظالم بنانا نہیں تھا۔
تو اللہ نے اس سورے کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا اے ایمان والو عہد کی پابندی کرو. کافروں نے عہد کو توڑا ہے. صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارے دوست قبیلے تمہارے بھی دوست رہیں گے، تمہارے دوست قبیلے ہمارے بھی دوست رہیں گے، ہم ان کو دوست سمجھیں گے، ان کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. لیکن کافروں سے غلطی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلے پر انہوں نے حملہ کر دیا تھا. ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ معافی مانگنے کے لیے مدینہ منورہ آئے بھی تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات نہیں کیے. اس غلطی کا جواب دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے نہیں کی ہے. ایک مسلمان مظلوم صلح حدیبیہ کے موقع پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے گرتے پڑتے آئے اور آ کر کہنے لگے مسلمانوں میرے بھائیوں، یہ ظالم بھیڑیے، یہ ظالم درندے مجھے بہت مارتے ہیں، بہت سخت ترین سزائیں دیتے ہیں، مجھے تم ان کے حوالے مت کرو، اپنے ساتھ مدینہ لے کر چلو. تو صلح ہو گئی تھی کائے پر کہ یہاں مکے سے کوئی مسلمان جائے گا مدینہ تو اس کو تم مدینے میں رکھ نہیں سکتے، واپس کرنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا تھا. اب یہ مسلمان آئے ہیں مظلوم، ایسے مظلوم کہ مسلمانوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی ان کی مظلومیت کو دیکھ کر. لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو عہد کی پابندی کرو. تم نے معاہدہ کیا ہے کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، تو اب یہ جانا چاہتا ہے، اس کو تم نہیں لے جا سکتے، چھوڑ دو اس کو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح لکھانے والے شخص سے کہا جو حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مسلمان تھے ان کا باپ تھا کہ ایک آدمی کو میرے لیے چھوڑ دو. لیکن اس نے کہا نہیں، اگر ان کو لے گئے تم تو صلح کینسل. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دے گا، تم کچھ دن اور صبر کر لو. اللہ نے پھر ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا. اور پھر کافروں نے خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اب کوئی مکے سے جائے گا تو تم اس کو روک سکتے، ہاں اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں. خود ہی انہوں نے کہہ دیا. مسلمانوں نے عہد کو توڑا نہیں، مسلمان نے معاہدے کو پورا کیا. تو جو ہم معاہدہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں کسی سے، چاہے بیع و شراء خرید و فروخت کا معاہدہ ہو، چاہے سیاسی معاہدہ ہو، چاہے ہمارے آپس کے کسی اور معاملے میں معاہدہ ہو، ایک آدمی کا یا پوری قوم کا، پورے ملک کا، اس معاہدے کو مسلمانوں کو پورا کرنے اور اس کو نبھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ بہت وسیع حکم ہے. کسی بھی معاملے میں اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو، عہد کرتے ہو تو اس کو پورا کرو، اس کی خلاف ورزی مت کرو. مسلمان زبان کا دھنی ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. احرام باندھ کر گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور اس وقت عمرہ نہیں کر سکے تھے. اب صلح ہوئی تھی کہ آئندہ سال آنا اور عمرہ کر لینا. تو اب عمرے کے احکام اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اب آئندہ سال یہ عمرہ کرنے جائیں گے تو ان کو عمرے کے مسائل بھی تو معلوم ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم عمرے کا احرام باندھ لو یا حج کا احرام باندھ لو تو حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. سمندر کا شکار کر سکتے ہو. احرام باندھ کر اگر پانی کے جہاز سے ہم گئے تو مچھلی مار کر کھا سکتے ہیں، جال ڈال کر مچھلی مار کے کھا سکتے ہیں. لیکن ہرن کا شکار، خرگوش کا شکار، حلال جانور کا شکار جو خشکی کا زمین کا شکار ہے اس کو نہیں کر سکتے. حالت احرام میں منع ہے. اب کیوں منع ہے؟ وہ سمندر کا کیوں نہیں منع ہے اور یہ خشکی کا کیوں منع ہے؟ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. تم اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہو نا، اپنا خدا سمجھتے ہو نا، اپنا مالک سمجھتے ہو نا، تو بس اللہ جو حکم دے گا اس کو قبول کرو، چوں چاں مت کرو. ایمان کی یہی ایک بہت اہم علامت ہے کہ ایمان والا اللہ اس کے رسول کے بارے میں کیوں کیا یہ نہیں پوچھتا ہے، فوراً سر تسلیم خم کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہمیں منظور ہے،
سورہ بقرہ کی آخری رکوع میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، تمہاری زبان سے جو تم ظاہر کرتے اس پر بھی اللہ تم سے مواخذہ کرے گا، حساب لے گا، اور جو تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں اس پر بھی اللہ تم سے حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت حکم ہے، دل کے خیالات تو ہمارے قابو میں ہے ہی نہیں۔ انسان نماز پڑھتے پڑھتے ادھر ادھر بھٹکتے رہتا، بازار میں چلا جاتا، گھر میں چلا جاتا، دواخانے چلا جاتا، دوستوں کی محفل میں کیا کہتے چائے پینے چلا جاتا، نماز پڑھتے پڑھتے۔ اب سوچنے کی بات ہے، نماز پڑھنے والا تو مکمل اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، لیکن دل کے خیالات اس کے قابو میں نہیں رہتے، تو اس پر بھی اللہ مواخذہ کرے گا اور حساب لے گا۔ یہ تو بہت ڈینجر معاملہ ہے، ہماری طاقت سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول تو بہت سخت آیت ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابھی خاموش رہو، کچھ بولو مت، قبول کر لو۔ جی ہاں اللہ ہم نے قبول کیا، سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے آپ کی بات مان لی، ابھی یہی کہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جتنے تھے سب نے یہ کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی اے اللہ اور ہم نے آپ کی بات مان لی۔ پھر اللہ نے اسی رکوع کے اخیر میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالتا نہیں ہے، تو اب اللہ تم سے دل کے خیالات پر مواخذہ نہیں کرے گا کیونکہ تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک چیز کو حرام کیا حالت احرام میں، ویسے تو جائز ہے شکار کرنا، خشکی کے جانور کا جائز ہے، لیکن حالت احرام میں جائز کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب کیا دیا، اللہ جو حکم دیتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، تم کو پوچھنے کی کوئی اتھارٹی نہیں، تم کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اللہ کے شعار جو ہیں، اللہ کے دین کی جو علامتیں ہیں، مقامات مقدسہ، حرمین شریفین میں جو مقامات مقدسہ ہیں وہ اللہ کے دین کے شعائر ہیں، دین کی جتنی علامتیں، جیسے اذان دینا دین کی علامت ہے، نماز پڑھنا دین کی علامت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنانا یہ دین کی علامت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا دین کی علامت، یہ سب شعار ہے، شعار دین کے شعار ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے دین کے شعار کی بے حرمتی کی، مذاق اڑایا تو کفر تک پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے شعائر کو حلال مت سمجھو، یعنی اس کی بے حرمتی مت کرو، ایسے ہی محترم مہینوں کی بے حرمتی مت کرو۔ محترم مہینے 4 ہیں، 3 مسلسل ہے اور ایک الگ ہے، رجب الگ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ایک سریکے ہیں، مسلسل لگاتار ہیں۔ 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے محترم ہے، اور رجب کا مہینہ بھی محترم ہے جو ماشاءاللہ اس وقت جاری ہے۔ یہ 4 مہینے سال بھر میں محترم مہینے کہلاتے ہیں۔ ان محترم مہینوں کی حرمت اور عزت کو ملحوظ رکھو، ان کی بے عزتی مت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی ان 4 مہینوں میں خاص طور پر جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو۔ ویسے بھی لڑائی کرنا منع ہے، سال بھر کے کسی بھی دن لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر اللہ نے منع کر دیا ہے۔ تو اگر ان 4 مہینوں میں جنگ کیے تو یہ تم نے گویا محترم مہینوں کی بے حرمتی کی۔ ایسے ہی قربانی کے جانور ہوا کرتے تھے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اپنے ساتھ اس زمانے میں قربانی کے جانور بھی لے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جب گئے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد بھی اور اس صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی، تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے گئے تھے، اور حج کرنے جب نکلے تو اس وقت بھی اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے گئے تھے۔ اب یہ قربانی کا جانور ہے، اس کی پہچان کے لیے اس کے گلے میں قلادہ ڈالا جاتا تھا، کچھ بھی ایسے لٹکا دیا جاتا تھا،
کپڑا ایسے گوندھ کر ایسے اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ حرم جانے والا جانور ہے اور اس پر ظلم نہیں کرنا ہے، اس کو چوری نہیں کرنا ہے، اس کو چھیننا نہیں ہے، اس کو دباؤ میں کسی سے کیا کہتے ہیں چھین کر ذبح کر کے کھانا نہیں ہے، ظلم نہیں کرنا، ان جانوروں کا احترام کرنا ہے۔ تو ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو جو حرم میں لے جایا جاتا تھا حج یا عمرے میں، اور قلائد ان کے گلے میں جو علامت کے طور پر ہار کی شکل میں لٹکایا جاتا تھا اس کو کہتے تھے قلادہ۔ تو ان جانوروں پر بھی ہاتھ مت ڈالو، ان کو چھینو مت، ان کو ذبح مت کرو، ان کو محترم سمجھ کے کہ بیت اللہ جا رہے ہیں قربانی کے لیے حج یا عمرے کرنے والوں کے ساتھ، تو ان کو جانے دو۔ ایسے ہی جو بیت اللہ جا رہے ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمرہ کرنے یا حج کرنے، ان پر بھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ یہ کیوں اللہ نے کہا کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو روک دیا تھا کافروں نے، تو اب مسلمان بھی بدلہ لینے کے لیے جب ادھر سے جائیں گے کوئی کافر علاقے کے لوگ عمرہ کرنے حج کرنے، تو ہم بھی ان کو روکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو حرم جا رہے ہیں اپنے رب کا فضل اور رضا حاصل کرنے کے لیے، ان پر ہاتھ مت ڈالو، ان کو روکو مت۔ انہوں نے تم کو روکا تھا ٹھیک ہے، لیکن تم مت روکو، یہ ظلم تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک نے صاف ایک کہہ دیا کہ جس قوم نے تم کو مسجد حرام سے روکا، اس کی دشمنی میں کہیں تم ان پر ظلم زیادتی نہ کرنے لگ جاؤ، اس کا خاص طور سے خیال رکھو۔ نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، لیکن برائی اور ظلم کے معاملے میں تعاون مت کرو۔ یہ بہت بہترین اللہ نے قانون بتلایا ہے۔ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرو، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، لیکن اگر کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے اس میں تم کو ساتھ لینا چاہتا ہے، کوئی برائی کرنا چاہتا ہے اس میں تم کو ساتھ لینا چاہتا ہے، تو بالکل اس کا ساتھ مت دو، بالکل ساتھ مت دو۔ کوئی تم کو بولے چل رہے جوا کھیلیں گے اپن، چل، نہیں بالکل نہیں۔ چل رہے 2-4 پیگ پی کے آئیں گے اپن، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ چل رہے سنیما دیکھ کے آئیں گے، بالکل نہیں۔ گناہ کے کام میں کسی کا ہاتھ نہیں بٹانا ہے، کسی کا تعاون نہیں کرنا۔ ہاں نیکی کا کام ہے، چلو نماز پڑھنے کے لیے، ہاں چلو 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 چلو، وہاں دینی کیا کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کا جلسہ، چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو وہاں مدرسے کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، حافظ ہونے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، عالم ہونے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام ہے، علماء کے بیانات ہوں گے، بچوں کی تقریر ہوگی، چلو چلو ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو۔ نیک کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، لیکن ظلم اور برائی میں ساتھ مت دو۔ پوری زندگی کو گھیر لینے والی آیت ہے، بہترین رہنما آیت ہے، ہمارے لیے بہترین رہبر آیت ہے کہ جو بھی کام ظلم کا ہوگا، گناہ کا ہوگا، اس میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے وہ ہمارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا کتنا بھی قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ برائی کے کام میں ظلم کے کام میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں تقوی میں اور نیکی میں کوئی ہمارا دشمن بھی بولے گا ہمارا ساتھ دو تو ہم دیں گے، نیکی کے کام میں ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے حرام چیزوں کی لسٹ عطا فرمائی ہے۔ دیکھو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس میں اصل ہے حلال ہونا، دنیا کی جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں اس کی اصل ہے حلال ہونا، اور حرام چیزیں تھوڑی سی ہیں، حرام چیزیں تھوڑی سی ہیں تاکہ انسان آسانی سے زندگی گزار لے اور اس پر تنگی نہ ہو۔ اگر حرام چیزیں بہت زیادہ ہوتی اور حلال اتنی سی ہوتی تو انسان کو ایسا لگتا جیسے میں ایسے راستے میں چل رہا ہوں جہاں پر پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں، ہر طرف کانٹے 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 بچھے ہوئے، راستہ چل ہی نہیں سکتے۔ اگر حرام زیادہ ہوتا، حلال کم ہوتا تو زندگی گزارنا ناممکن ہوتا، دشوار ہو جاتا۔ اللہ کی شریعت دیکھو کتنی شاندار ہے، اللہ پاک کا رحم و کرم دیکھو کتنا عظیم ہے کہ اس نے ہم کو جو شریعت دی اس میں حلال چیزیں بہت ہیں، حرام چیزیں تھوڑی سی۔ تو حرام کی لسٹ بتائیے، حرام چیز کی چیزوں میں کیا بتایا؟ مردار جانور جو اپنی موت مر جاتا ہے اس کو ہم کھا نہیں سکتے، اس کا چمڑا نکال کر، اس کو مسالہ وسالہ لگا کر، اس کی رطوبت کو دور کر کے اس کو بیچ سکتے ہیں
اور اس کو ہم کسی کام میں لے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کا چمڑا پاک ہونے والا چمڑا ہو۔ سور کا چمڑا پاک نہیں ہو سکتا، کتنا بھی صابن لگاؤ، کتنا بھی مسالہ لگاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی جانور جو عام طور پر کھائے جاتے ہیں، اگر اس کا مر گیا وہ جانور تو وہ تو مردار ہے، حرام ہے، اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، اس کو خرید بھی نہیں سکتے، لیکن اس کا چمڑا نکال کر اس کو دباغت دے کر، جو دباغت دینے یعنی اس کی رطوبت کو ختم کر کے اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، نمک لگاتے تھے، دھوپ میں رکھ دیتے تھے، سرکہ لگاتے تھے، نمک لگاتے تھے، دھوپ میں رکھ دیتے تھے، وہ پانی سارا نکل جاتا تھا اور ساری رطوبت جو گندی ہوتی تھی، نجس ہوتی تھی، وہ ختم ہو جاتی تھی، چمڑا خشک ہو جاتا تھا، پاک ہو جاتا تھا۔ تو چاہے مردار جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کا چمڑا دباغت دے کر استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ جانور کا چمڑا پاک ہو سکتا ہو۔ سور کا چمڑا پاک نہیں ہو سکتا، کسی بھی طرح نہیں پاک ہو سکتا۔ تو مردار جانور حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری پر سے گزرے، پوچھا مری ہوئی بکری کس کی ہے؟ تو بولے فلاں صحابیہ کی ہے۔ تو حضور نے کہا اس کو پھینک کیوں دیے؟ تو کہا مردار ہے نا، اللہ کے رسول، مردار تو حرام ہے نا؟ بولے ہاں، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا چمڑا نکال کر اس کو دباغت دے کر اپنے کام کے لیے لے سکتے تھے، استعمال کر سکتے تھے، خود حضور نے فرمایا۔ تو مردار جانور حرام ہے۔ دوسرا، بہنے والا خون، جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، یہ خون حرام ہے، اس کی ٹانک بنانا، اس کا انجیکشن بنانا وہ ناجائز ہوگا، اس کو خریدنا، اس کو بیچنا ناجائز ہوگا۔ لیکن جو مریض کو خون چڑھایا جاتا ہے، بلڈ، کسی کا بلڈ لے کر جو گروپ ایک ملتا جلتا ہو، وہ خون لے کر اس کے جسم میں انجیکٹ کر کے جو چڑھایا جاتا ہے وہ جائز ہے، وہ کھانا نہیں ہے، وہ دوا کے طور پر اپنے جسم کے کسی حصے میں داخل کرنا ہے، اس کی اجازت ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن خون جو بہنے والا ذبح کرنے کے بعد جو نکلتا ہے خون، وہ حرام ہے، اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے۔ سور کا گوشت بھی حرام ہے، بلکہ پورا سور ہی حرام ہے، اس کا بال بھی حرام، اس کا چمڑا بھی حرام، اس کی چربی بھی حرام، اس کا گوشت بھی حرام، سور کا پورا جسم حرام ہے۔ اور جو جانور اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ یہ بہت نازک چیز ہے، مسلمانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کسی بزرگ کے نام پر ذبح کر دیے، کسی مزار کے نام پر جا کر وہاں کسی کی ذبح کر دیے، غلط ہے۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو تو وہ حلال ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرو گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اور کسی جانور کا ایسے گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالے، ذبح نہیں کیے، مار ڈالے دبا کے، مر گیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ کسی جانور کو ڈنڈے سے مار کے مار ڈالے تو بھی حرام ہو جائے گا۔ کوئی جانور اوپر سے گر کے مر گیا، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ دو جانور ایسے سینگ مارتے رہے، ایک زخمی ہو کر مر گیا تو یہ مرا ہوا جانور جو سینگ لگ کے مرا ہے یہ حرام ہو جائے گا۔ اور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو وہ بھی اگر مر گیا ہے تو حرام ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہے، درندے سے تم نے چھڑا لیا اور زندہ ہے تو پھر ذبح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، زندہ ہے تو کھا سکتے ہو۔ جو بتوں کے نام پر اور بتوں کے مندر پر جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اتنی چیزیں حرام ہیں۔ اور ایک کام اللہ نے بتایا ہے جو زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا، فال نکالنے کا تیر ہوتا تھا، تیر، ترکش ہوتا ہے، تیر رکھنے کے لیے گول پھکنی ہوتی، پھکنی اس کو ترکش کہتے ہیں، اس میں تیر ایسے رکھا جاتا تھا، تو ذرا چوڑا ترکش ہوتا تھا، اس میں کئی تیر ہوتے تھے، تیروں پر نشان لگا رہتا تھا، ہرا نشان، کالا نشان، سفید نشان، لال نشان، اس پہ کچھ لکھا بھی رہتا تھا۔ اب اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہو، کروں کہ نہیں کروں تو وہ فال نکالتے تھے، تیر نکال کے ایسے سے اس کو ہلاتے تھے اور آنکھ بند کر کے ایک تیر نکالتے، ارے اب کالا ہے رے، نہیں یہ کام نہیں ہوگا، ارے اب لال ہے رے، نہیں یہ کام نہیں ہوگا،
ارے ہاں ہرا ہے، ارے سفید ہے، ارے ہاں ہو جائے گا ہو جائے گا. اس طرح وہ باقاعدہ تیر کے ذریعے فال نکالتے تھے. یہ زمانے جاہلیت کی مشرکانہ رسم تھی. اللہ نے فرمایا حرام ہے، تیر کے ذریعے فال نکالنا حرام ہے. ان سارے کاموں کو اللہ نے فرمایا ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہیں. اور پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ آج تمام دنیا کے کافر تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں. پہلے ان کو امید رہتی تھی، پہلے ان کو طمع رہتی تھی کہ ہم مسلمانوں کو مرتد کر لیں گے، مسلمانوں کو ان کے دین سے پھرا لیں گے طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، مار کر ظلم کر کے. لیکن اب تم مظلوم نہیں ہو، تم طاقتور ہو. ساری دنیا کے کافر تم سے مایوس ہو گئے ہیں کہ اب ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اب یہ مظلوم نہیں ہے، یہ کمزور نہیں ہے، یہ طاقتور ہے. اگر ان کا مقابلہ کرو گے تو تم پر حاوی ہو جائیں گے. مسلمانوں کو اللہ نے طاقت دی ہے. 10ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہوں تو یہ مسلمان بھاگے گا نہیں، مقابلہ کرے گا. ہاں اگر اس سے زیادہ ہیں تو وہ مقابلہ کرنا چاہے تو کرے اور بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتا ہے. لیکن 2 کے مقابلے میں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل مقابلہ کرنا چاہیے. مسلمانوں کو اللہ نے حوصلہ دی ہے، طاقت دی ہے. تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اب کافر تم سے مایوس ہو گئے، اب تم کو دین سے پھرا نہیں سکتے، لہٰذا ان سے مت ڈرو. اللہ پاک فرما رہا ہے فلا تخشوہم واخشون، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے احکام کی پیروی کرو. جو میں بول رہا ہوں حرام وہ حرام، جو میں بول رہا ہوں حلال وہ حلال. جو کام میں کرنے کے لیے بول رہا ہوں کرو، جو کام نہیں کرنے کے لیے بول رہا ہوں مت کرو، مجھ سے ڈرو. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مجبوری کے درجے میں بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی مجبوری کی حالت میں اگر حرام کاموں، حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے جان بچانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے جتنا کھانا ضروری اتنا کھائے بس، اس سے زیادہ نہیں، تو اس کی اجازت ہے. اللہ گناہوں کو بخشنے والا بے انتہا مہربان ہے. پھر شکار کے مسائل اللہ نے بیان فرمائے. پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول مسلمانوں کے لیے حلال کیا چیزیں ہیں؟ تو اللہ نے کہا ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. یہ ناپاک چیزیں تھیں جو اوپر بتائی گئی ہے، مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں. پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اور جو تم جانوروں کے ذریعے شکار کرتے ہو، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، جو حاتم طائی بہت مشہور سخی گزرے ہیں عرب میں، ان کے لڑکے تھے عدی، وہ ایمان لائے اور شکاری تھے. تو انہوں نے مسائل پوچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر تم کتے کے ذریعے کتے کو سدھاتے تھے، جس درندے سے شکار کرنا ہو اس درندے کو سدھاتے تھے، اس کو ٹرین کرتے تھے، تو اس کے ٹرین ہو جانے کی علامت یہ ہوتی تھی، اس کو مار مار کے سدھاتے تھے کہ وہ شکار کو صرف پکڑ کے دبوچ لے، اس کو کھائے نہ. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شکار کرنے والا درندہ ایک دم ٹرین ہو چکا ہے. لیکن اگر وہ پکڑ کے کھا ہی لیا خود ہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرین نہیں ہوا ہے. تو پھر اس کو مار مار کے پھر اس کو اشارے میں جیسے ٹرین کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، تو شیروں کو بھی ٹرین کر لیتے ہیں، یہ تو کتے کو ٹرین کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کو حضور نے کہا تھا جس کتے کو تم نے سدھایا ہے، کہ جو صرف جا کے شکار کو دبوچ لیتا، کھاتا نہیں ہے، تو پھر اس کتے کو جب تم بھیجے ہو کسی شکار کو شکار کرنے کے لیے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے ہو اور اس نے جا کے دبوچ لیا صرف، تو وہ شکار اگر زندہ ہے تو ذبح کرو، اگر مر گیا تو اس کو کھا سکتے ہو. جب سدھایا ہوا درندہ شکار کرے تو اس کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ ٹرین کیا ہوا جانور جس سے شکار تم کر رہے ہو وہ خود نہیں کھایا ہے تو تمہارے لیے حلال ہے. اگر زندہ ہے تو ذبح کر کے حلال ہے، اور اگر مر گیا تو کھا سکتے ہو. ایسے تیر کا بھی مسئلہ ہے. تیر، ہاں بندوق کی گولی نہیں، تیر کوئی بھی دھاردار آلہ، تیر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مارے، کبوتر کو مارے، کسی اور پرندے کو مارے، کسی شکار کو مارے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تیر مارے.
اور تیر نکل کے لگا اس کو یا آر پار ہو گیا اور وہ مر گیا، حلال ہے. اور اگر زندہ ہے تو ذبح کر لو، حلال ہے. تو تیر کا بھی یہی مسئلہ ہے. اور جو پرندوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے باز پرندہ ہے، تو اس کو بھی ٹرین کرنے کے بعد اس کو بھی بھیجتے ہیں شکار پر، جھپٹا مار کے اس کو شکار کرنے کے لیے. تو یہ باز پرندہ، عقاب پرندہ جس کو ٹرین کیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھوڑے ہیں اور جا کر اس نے شکار کو دبوچ لیا ہے، کھایا نہیں ہے، تو پھر اس کو تم اگر زندہ ہے تو ذبح کر لو، زندہ نہیں ہے تو حلال ہے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جب بھیجے ہیں. تو یہ مسائل اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں. ابھی اس کا کوئی پریکٹیکل کیا کہتے ہیں معاملہ ہوتا نہیں. ہاں نہیں تو آپ کیا سوچیں گے چلو رے اپن دیکھیں گے کبھی. یہ اس زمانے کی باتیں تھیں جس زمانے میں شکار بہت آسان تھا. اب تو آپ کرو گے تو نہ جانے کتنے قوانین کا شکنجہ آپ کو جکڑ لے گا اور آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے ابھی مچھلی مارو بس، وہ ٹھیک ہے. وہ بھی کیا کہتے ہیں جس ڈیم پر مچھلی مارنے کی اجازت ہے، جہاں مچھلی مارنے کی اجازت نہیں وہاں نہیں، تم ماریں گے کھیڑے والے. ہاں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے، کھیڑے والے پکڑ پکڑ کے اتنا مارے کہ مرنے کے قریب ہو گئے. یہ سب باتیں اللہ نے بیان فرمائی. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں، اس زمانے میں جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، جو باقاعدہ توریت پڑھتے تھے اور توریت پر عمل کرتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، انجیل پر عمل کرتے تھے، حالانکہ ان کے اندر فالٹ بھی تھا، عقیدے کی خرابی بھی تھی، لیکن وہ اہل کتاب، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اہل کتاب مراد ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمانے کے بھی اہل کتاب مراد ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، کچوری اور بھجیا اور وڑا نہیں. وہ تو تم کسی ہمارے کیا کہتے ہیں برادران وطن کو بھی کھلا سکتے اور ان کو بھی کچوری بھجیا کھا سکتے اگر اس کا پیسہ حلال ہے. تو یہ ذبیحے کا مسئلہ چل رہا ہے. اہل کتاب اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. مسلمان اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. ایسے ہی جیسے مسلمان عورتوں سے، پاک دامن عورتوں سے نکاح کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، ایسے ہی اہل کتاب عورتیں جو پاک دامن ہیں ان سے بھی نکاح کی اجازت ہے اگر ان کی مہر دے دو. پاک دامنی ہونی چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اندر صرف شہوت پوری کرنے کا جذبہ نہ ہو اور تمہارے اندر صرف شناسائی پیدا کرنے اور دوستی پیدا کر کے غلط خواہش پوری کرنے کا جذبہ نہ ہو، پاک دامنی کا جذبہ تو جائز ہے. یہ اس لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ کہیں کسی اہل کتاب عورت سے شادی کیے، اس کو پاک دامن سمجھ کے، اور وہ اتنی ڈینجر نکلی کہ تمہارے بچوں کو بھی اس نے یہودی یا عیسائی بنا دی اور تم کو بھی کوشش کی یہودی یا نصرانی بنانے کی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے مذہب پر ہے ٹھیک ہے، لیکن تمہارے بچے مسلمان ہونے چاہیے، تم مسلمان ہونے چاہیے، تم اپنے عقیدے پر رہو. لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں. اب ایسے حالات نہیں ہیں، نہیں تو تم جائیں گے کیا کہتے ہیں کسی جگہ اور کر ڈالیں گے. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے وہ خوبصورت آیت عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے زمانے خلافت میں کہا تھا. ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کہا تھا، اے امیر المومنین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا اس نے، اے امیر المومنین، قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید بنا لیتے، عید، تہوار، جشن. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کون سی آیت ہے؟ تو اس نے پڑھ کر سنا یہی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک فرما رہا ہے، اے ایمان والو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین کی شکل میں قبول کر لیا، اس سے راضی ہو گیا. اب کسی اور دین کی طرف دیکھنا بھی مت. تو اس یہودی نے جب یہ آیت پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے، میرے کو اچھی طرح معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی.
کس دن نازل ہوئی؟ سب میرے کو معلوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن تو ہمارے لیے عید ہے ہی، آٹومیٹک عید ہو گئی ہماری، بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ آیت اتنی شاندار آیت ہے کہ دوسری قومیں تمنا کرتی تھی کہ کاش یہ ہماری کتاب کی آیت ہوتی۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ نے دی ہے، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، اللہ نے مکمل کیا ہے، یعنی اب قیامت تک یہی شریعت رہے گی، یہی دین رہے گا۔ پہلے ایک پیغمبر کی شریعت رہتی تھی، ان کے انتقال کے بعد دوسرے پیغمبر آتے تھے، دوسری کتاب آتی تھی تو دوسری شریعت آ جاتی تھی۔ پھر اگر ان کا انتقال ہو گیا، دوسرے اور پیغمبر آئے، ان کو شریعت اللہ نے نہیں دی تو پھر تیسری شریعت آ جاتی تھی، پہلی شریعت کینسل ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ قرآن والی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی نعمت اس امت کو دی ہے کہ اب تمہارا دین ایک دم مکمل ہو گیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی شعار اور محترم چیزوں کی پامالی سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ایک دوسرے کا نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ اور ظلم سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حلال چیزوں سے اللہ ہم کو فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے، اور حرام چیزوں کے ذرے ذرے سے، روئے روئے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضى المسلمین شفاء کاملا دائما عاجلا من کل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من سیء الاسقام۔ اللہم احفظنا من سیئات الاسقام۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے نام کا اعلان ہوا وہ بھی، ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، جتنے بھی بیمار مسلمان ہیں، اللہ سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے شفائے کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما دے۔ اے اللہ، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ ہی تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، شفا بھی آپ کی نعمت ہے، لیکن اے اللہ شفا کی نعمت میں عافیت ہے، اس لیے ہم شفا کی نعمت آپ سے طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تمام بیمار مسلمانوں کو اپنے کرم سے شفائے کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما۔ اے اللہ، اس مبارک مجلس میں جتنے برادران ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما۔ جو مسلمان کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، آپ کی رضا والے اعمال ہی کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے شرور سے، حاسدوں کے حسد سے، ساحروں کے سحر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر فتنے، ہر آفت، ہر بلا، ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، ہمارے دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے شہر دھولیا کو خاص طور پر امن و سلامتی والا شہر بنا۔ اے اللہ، ہمارے ملک ہندوستان کو عام طور پر امن و سلامتی والا ملک بنا۔ پورے عالم میں امن و سلامتی اور ہدایت کو عام فرما۔ دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما۔ برادران وطن کو بھی عافیت کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرما۔
اے اللہ ہر فتنے، ہر آفت، ہر بلا، ہر حادثے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو فتنے، جو شرور ظاہر ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، جو چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو دن بدن کامل سے اکمل بنا۔ اے اللہ ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، حرام روزی کے ہر ذرے سے ہماری حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو مسلمان شادی کے بعد بھی لاولد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ مسلمانوں کے جن گھروں میں لڑکوں یا لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اے اللہ انہیں وہ بہترین رشتے عطا فرما، ان کی شادیاں کرا کے انہیں خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تمام شادی شدہ مسلمانوں کو خوشگوار مثالی ازدواجی زندگی عطا فرما۔ مسلمانوں کے سارے گھروں میں خوشگوار ماحول پیدا فرما۔ ہمارے آپس کے سارے اختلافات و جھگڑوں کو ختم فرما، ہمیں باہم شیر و شکر فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو 100% نمازی بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو 100% نمازی بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو 100% نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس ملک میں خاص طور پر، پورے عالم میں عام طور پر اسلام اور مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرما، عزت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما۔ ظالموں، کافروں، یہود و نصارہ سے انتقام لے لے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حکومت ایسے لوگوں کو عطا فرما جو ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، رعایا کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ امن و سلامتی کو بحال کر کے حکومت کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔ جو مسلمان مرتد ہو گئے ہیں انہیں بھی دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما اور ان کا بھی ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔ ہمارے بچے اور بچیاں جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی عفت و پاک دامنی اور ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما، مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔